صفحہ نمبر 31 ہے اور سورۃ اللیل سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ اللیل شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے اور لیل کا لفظ اس کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے، یعنی 8 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 9واں نمبر ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا 92 نمبر ہے۔ 91 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی۔ یہاں پر واو قسمیہ ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ واو جہاں آ جائے اس کا معنی ہم کرتے ہیں اور، یہاں پر اس کا معنی اور نہیں ہوگا، یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ واو قسمیہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لیل کی قسم اٹھائی ہے۔ لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشی، جب وہ چھا جائے۔ جب رات چھا جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ دن روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات کو ہم دن کے وقت کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ کس کو بنا دیا؟ رات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کی عظمتوں کی قسم اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالی نے دن کی عظمتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، چاہے ہماری نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ رات کا اندھیرا ہوگا، ہم باہر جائیں گے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو ہمیں نمایاں طور پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سفید ہے تو سفید نظر آئے گی، کالی ہے تو کالی نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رات عطا کی اور دن عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے رات کی بھی قسم اٹھائی اور دن کی بھی قسم اٹھائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما، قسم ہے اس ذات کی، خالق، جس نے پیدا کیا، الذکر، مذکر کو، نر کو، والانثی، اور مادہ کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ نر اور مادہ کیا ہے؟ ذکر مذکر سے ہے، انثی مؤنث سے ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مردوں کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے نر کو پیدا کیا والانثیٰ اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش لشتا البتہ مختلف ہے، شتا شتیتن کی جمع ہے، جس طرح مرضا مریضن کی جمع ہے اسی طرح شتا شتیتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے متفرق ہونا۔ یہاں پر اس آیت میں اس کا معنی کیا ہے؟ ان سعیکم بے شک تمہاری کوشش لشتا البتہ مختلف ہے، یعنی جس طرح رات اور دن میں فرق ہے، نر اور مادہ میں فرق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ نیک عمل اور ہے، بد عمل اور ہے، یہ توحید اور ہے، شرک اور ہے، سنت اور ہے، بدعت اور ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کو پیش کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ کے اختلاف کو پیش کر کے اعمال کے مختلف ہونے کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال بھی مختلف ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتا بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاما پس بہرحال من وہ شخص آتا جس نے دیا، کیا دیا؟ مال دیا۔ مفسرین اس آیت کا سب سے پہلا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں نازل فرمائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جب بھی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش ہوتے تھے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ مانگا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر گھر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں، یعنی کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑ کے آئے، سب کچھ اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو فرمایا فاما من پس بہرحال وہ شخص آتا جس نے دیا، کیا دیا؟ اپنا مال دیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ وار دیا۔ تو مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی اور ان کی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہے، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، تو عشر دیا۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، واتقا اور ڈرتا رہا، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہا، اللہ کی گرفت اور سزا سے ڈرتا رہا۔ وصدقا اور اس نے تصدیق کی، بالحسنی اچھی بات کی، یعنی اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ سے خوف کھاتا رہا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اچھی باتوں کی تصدیق کی۔ اچھی بات کی تصدیق، اچھی باتیں کون سی ہیں؟ دین کی ہر بات کی تصدیق کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق مانا، قرآن کو حق مانا، شریعت کو حق مانا۔ فرمایا اچھی بات، ہر اچھی بات کی تصدیق کی، حق کی تصدیق کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَا آسان دین، یسرا سے مراد شریعت ہے، ہم اس کے لیے شریعت پر چلنا کیا بنا دیں گے؟ آسان بنا دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
پس ان قریب ہم اس کے لیے شریعت پر چلنا آسان بنا دیں گے۔ اور یسرا سے مراد جنت بھی ہے، یسرا سے مراد جنت بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان قریب اس کے لیے جنت میں جانا آسان بنا دیں گے۔ یسرا یہ جنت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جنت کی طرف آسانی کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا یسرا جنت کو کہتے ہیں، اور جو بندہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس پر کوئی مشکل کوئی تکلیف نہیں رہتی، آسانی ہی آسانی اس کے ساتھ آسانی والے معاملات ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے تو پھر رزق کماتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ تو کیا ہے، دارالسلام ہے، وہاں پر آسانی آسانی ہے۔ دارالسلام یعنی سلامتی کا گھر ہے، اور وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، اور وہاں پر آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ حدیث میں کیا آتا ہے، ایک دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے محبوب جنت میں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں پوری ہوگی۔ کہتا ہے کہ اگر جنت میں کوئی کاشتکاری کرنا چاہے، جنت میں کوئی زمین کو بیجنا چاہے تو کیا ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہاں کاشتکاری کی کیا ضرورت ہوگی؟ کہتا ہے اللہ کے محبوب اگر کسی کا دل کرے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دل کی خواہش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خواہش کو وہاں پر پورا فرمائیں گے، اس کو بیج بھی ملے گا، بیج وہاں پر پھینکے گا، دیکھتے ہی دیکھتے فصل پک کر تیار ہو جائے گی، اور اس کے سامنے پھلوں کا ڈھیر لگ جائے گا، 1 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اگر وہ جنت میں اڑنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اڑنے کی توفیق دیں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اڑ کر جائے گا۔ اگر کوئی اڑتا ہوا پرندہ ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ میری خوراک بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس چاہت کو پورا کر کے اس پرندے کو اس کی خوراک بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان قریب اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ، وَأَمَّا اور بہرحال مَم وہ شخص باخیلا جس نے بخل سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے بخل سے کام لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے بخل سے کام لیا، اپنے مال کو صحیح راستے میں خرچ نہ کیا، جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کیا، یا جس مقدار میں خرچ کرنا چاہیے تھا اس مقدار میں خرچ نہیں کیا، تو اس نے کیا کیا ہے، بخل سے کام لیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا، جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ ہوا، وکذب اور اس نے تکذیب کی، بالحسنی اچھی بات کی، یعنی توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اچھی بات کو نہیں مانا، حق بات کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، للعسرا اس کے لیے، کس کو، تنگ چیز کو، ہم اس کے لیے تنگ چیز کو، تنگی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ للعسرا سے مراد کیا ہے؟ اسرا سے مراد یہاں پر دوزخ ہے، کہ ہم اس کے لیے دوزخ میں جانے والے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ دوزخی کام جو ہیں، دوزخ میں لے جانے والے جو کام ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام جو ہے وہ مجھے دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ وہ ایسے کام کرے گا، بڑی آسانی کے ساتھ کرے گا، جو اس کو کہاں لے جائیں گے، دوزخ میں لے جائیں گے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ نے اپنے اس قانون کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے کہ نولیہ ما تولا، ہم پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہے گا۔ اگر وہ نیکی کی راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، نیک اعمال کرنا چاہتا ہے،
تو ہم اس کو نیکیوں کی طرف لے آئیں گے، اور اگر وہ بد راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اس راستے کی طرف لے آئیں گے جس راستے کی طرف وہ آنا چاہتا ہے۔ اب یہ دنیا تو دارالتکلیف ہے، دارالعمل ہے، یہاں جو چاہتا ہے کرتا پھرے۔ آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، دنیا میں جو کرے گا اس کا صلہ وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، حق بات کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے، اور وہ لوگ جو حق بات کی تکذیب کرتے ہیں، اچھی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کے لیے جہنم میں داخلہ آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر حق بات کو تسلیم کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو ماننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔